قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ کہاں سے آ گیا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے زنا کا الزام ہی لگا دیا۔ اور زنا کا الزام کیوں لگایا؟ قارون کے خزانے کے بارے میں حکایات اور محاورے تو سب نے ہی سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا کے طور پر کیا۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں پر سوار کی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی بنی ہوئی تھی۔ قارون کی دولت کا آج کی دولت سے موازنہ کیا جائے تو علماء کی رائے کے مطابق ساری دولت دنیا کی قارون کی دولت کے برابر کے آدھے حصے میں بھی نہیں آتی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان، حسین، با اخلاق اور پرکشش شخصیت کا مالک انسان تھا۔ اس کی تربیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ وہ تورات کو بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، اور خوبصورت تلاوت تورات کی وجہ سے قبطی اور اسرائیلی اس کو عزت کی نگاہ سے ہمیشہ دیکھا کرتے تھے۔ اس بات کا تذکرہ اسرائیلیوں کی مقدس کتابوں اور کہاوتوں سے بھی ملتا ہے۔ قارون تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ ابتدا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جاتے ہی اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس وقت کا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے کچھ یوں کیا ہے کہ بے شک وہ موسیٰ کی قوم کا تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں اٹھانا ایک جماعت کا کام تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلا، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ نے اس سے عہد لیا کہ وہ اپنے خزانے کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، تو اس نے بھی یہ وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ایسا ہی کرے گا۔ لیکن جب اس نے اپنے مال کا 1000واں حصے کا حساب لگایا تو وہ ایک بہت بڑی رقم بن گئی، جسے دیکھ کر قارون سخت پریشان ہوا اور کوئی راہ تلاش کرنے لگا کہ کسی طریقے وہ اس سے نجات حاصل کر لے اور اس سے بچ جائے۔ سو اس نے اپنی قوم کے 100 تدبیر کرنے والے انسانوں کو چنا۔ پھر اس نے اس اسرائیلیوں کی ایک ایسی جماعت جو اس کے ساتھ تھی پہلے سے، ان کو بلایا اور کہا کہ ایک رقاصہ اور فحاشہ کو مال دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا جائے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی زکوٰۃ دینے کا دوبارہ حکم جاری نہ کر سکے۔ اب قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں کے سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اگر کوئی زنا کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حتیٰ کہ یہ کام آپ علیہ السلام ہی کیوں نہ کریں؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہاں، حتیٰ کہ یہ کام میں نے ہی کیا، میری بھی یہی سزا ہے۔ تو قارون نے کہا کہ ایک رقاصہ فحاشہ نے آپ پر زنا کا الزام لگایا ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے سامنے لایا جائے۔ جب اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم اٹھا جس نے دریا کے اندر راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور عافیت و سلامتی دی، سچ کہہ دے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم گئی اور کانپنے لگی اور سارے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کا کہا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ ریز ہوئے اور شکر گزار ہوئے۔ پھر بحالت سجدہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اتنا قہر نازل فرما کہ لہٰذا وہ تمام لوگ جو پہلے قارون کے سامنے تھے وہ تمام لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی
اور قارون اور اس کے پیروکار اس کے اندر دنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان، اس کا سارا خزانہ زمین کے اندر دنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ مل گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے گا۔